بات کر لیتے ہیں آپ کی تھوڑی ہیلتھ کے حوالے سے. اسپیسیفکلی ہم آپ کی ذرا ہڈیوں کے جو آپ کے جوڑوں کی تکلیف ہے اور اس کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے. سردیاں جب بھی آتی تو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ عمر چاہے آپ کی کوئی بھی ہو لیکن پرانی کوئی بھی ایسی چوٹ جس میں آپ کو موچ آئی ہو, آپ کو کوئی فریکچر ہو, اس کی جو پینز ہیں نا وہ تازہ ہو جاتی ہیں. اور ساتھ میں وہ لوگ جن کی عمریں پہلے تو کہتے ہیں جی 60 سال سے زیادہ ہو, لیکن اب ٹائم کچھ ایسا اور خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ 40 سال کے بعد سے نا اب لوگ ہڈیوں اور جوڑوں کی تکلیف لوگوں نے کرنا شروع کر دیا, جس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ خواتین کی, بیکاز آف کورس وہ ایک جو مائیں ہیں اسپیسیفکلی وہ آلریڈی اتنا کچھ چیزوں سے گزری ہوتی کہ وہ زیادہ کمپلین میں تھوڑا سا نیم حکیم بن جاتا ہوں اس سے پہلے کہ جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں اس شعبے کے ان سے ہم بات کریں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کی وجہ سے ہمارا جو وزن بڑھ جاتا ہے, اور وزن کا اثر جو ہے وہ ہماری کمر پہ بھی پڑتا ہے, ہمارے جوڑوں پہ بھی پڑتا ہے, کیونکہ ہمارا ویٹ تو بڑھ جاتا ہے لیکن ہمارے نیز تو گرو نہیں کرتے یا ان کی بونز تو اسٹرانگ نہیں ہوتی, ہماری ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں. اچھا, پھر جو دوسرا ہم یہ کولا مختلف طرح کے یہ جو سافٹ ڈرنکس یوز کرتے ہیں اس کے بھی بڑے ہماری ہڈیوں پہ منفی اثرات پڑتے ہیں. تو میرا نیم حکیم یہاں تک ہی رک جاتا ہے اور اس کے بعد ہم مزید گفتگو کے لیے بات کر لیتے ہیں آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر ندیم آصف صاحب اپنا قیمتی وقت نکال کے سال نو کے دوسرے دن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیپی نیو ایئر ٹو یو سر. تھینک یو. اور یہ جو سارے درد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کروں, درد دل, درد جگر, درد کمر تینوں ہیں. تو وہ بات ہے کہ یہ کیوں سردیوں میں بالخصوص کیوں یہ جاگ جاتے ہیں؟ جی بڑی اچھی بات کی آپ نے. اصل میں پہلے میں لوکلائز کاز کی آپ کی بات کروں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ سردیوں میں جو ہمارا بیرومیٹرک پریشر جو ہوتا ہے, ایٹماسفیرک پریشر ہے, اس کی وجہ سے ڈرائی ایئر کی وجہ سے جو مسلز اور سافٹ ٹیشو ہیں وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. ایکسپینڈ کر کے وہ ڈائریکٹلی پریشر ڈالتے ہیں آپ کے جوائنٹس پہ نا. تو جوائنٹس میں اگر کوئی ویکنیس وغیرہ ہے تو اس سے پین جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی جوائنٹس کی, بہت سارے جسم کے جوائنٹس کے حوالے سے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سردیوں کا موسم آتا ہے تو انرجی کو پریزرو کرنے کے لیے قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام رکھا ہے کہ بلڈ سرکولیشن جتنی بھی ہے خون کا دوران جو ہے وہ ہمارے وائٹل آرگن پہ بڑھ جاتا ہے, جس میں ہمارا ہارٹ ہے, لنگس ہیں, کڈنیز ہیں, اس پہ بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو پیریفرل جوائنٹس ہیں, ہمارے نی جوائنٹ ہیں یا شولڈر وغیرہ ہے, اس پہ خون کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے. اور خون کی سرکولیشن کا کام ہے انرجی پرووائڈ کرنا فضا سائڈ پہ. جب وہاں پہ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے تو وہ ٹھنڈی جگہ سمجھ لیں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, نرو پہ پریشر پڑتا ہے. نرو پہ مین جو لوگ سمجھتے ہیں نا درد کہ ہڈی درد, بیسکلی ہڈیوں کے درد ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے. وہ درد جو ہوتا ہے وہ سافٹ ٹیشو کا ہوتا ہے, اسپیشلی نرو کے پریشر کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے ہمارے روٹین کے حساب سے ہماری فزیکل ایکٹیویٹی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. فزیکل ایکٹیویٹی, ہم خالی سارا بلیم جو ہے موسم پہ ڈال دیں یا اس پہ ڈال دیں. فزیکل ایکٹیویٹی ہماری ویسے بھی سیزن میں جو ہے کم ہو جاتی ہے, لمیٹڈ کر دیتے ہیں. جو بزرگ تو اسپیسیفکلی جو ہے نا وہ کمبل اور لحاف سے باہر نکلتے نہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ چلے دھوپ نکلی تو چلے دھوپ بھی خود کو لگوا لیں. ہمارے بزرگوں کا بھی قصور ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل آپ نے بات کی نا کہ 60 سال ہو. دیکھیں اب اس کنسپٹ میں آپ دیکھ لیں, اب عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ اکثر 60 سال کا شخص جو ہے وہ 40 سال والی زندگی گزار رہا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر اسپیسیفکلی آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر ندیم آصف موجود ہیں, کیونکہ سردیوں میں جوڑوں کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. کیا بوڑھے جوان لوگ بھی سکتی اس کی لپیٹ میں, لیکن بوڑھے لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے کہا نا بلڈ فلو جو ہے وہ اتنا نہیں رہتا اور آپ کے وائٹل آرگنز کی طرف وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ریمبر ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ بلڈ پریشر بھی اس طرح سے بڑھتا ہے. جی جی جی. تو سر یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پھر ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. مسائل تو ہیں لیکن اب فرض کریں کہ میری والدہ ہیں یا کوئی کسی کے گھر پہ بھی جو بزرگ ہیں ان کو اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی کبھی شولڈر میں درد ہو رہا ہے, کبھی ٹانگ میں, کبھی نیز میں, کیا کریں اس کے لیے؟ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں ایسس کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا نام تو سبھی جاننے لگے ہیں, لے مین بھی سمجھتا ہے یہ کیلشیم لے لی یا وائٹامن ڈی لے لی. اس میں بہت بڑا رول وائٹامن B12 کا ہوتا ہے. جی جی. وائٹامن B12 جو ہوتا ہے وہ اسینشل چیز ہے آپ کے RBCs کی, جو ہمارے سرخ سیلز ہیں بلڈ کے, اس کو ہیلدی اور اس کو بنانے میں. تو اگر اس کی ڈیفیشنسی ہوگی, ایک تو وہ ہو گیا کہ آپ کے سیل ویک ہو گئے, آپ کے RBCs ویک ہیں, اس کو صحیح انرجی نہیں پہنچ رہی ہے, صحیح آکسیجن آپ کے باڈیز میں مختلف سائٹس پہ نہیں پہنچ رہی ہے. دوسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کی اسٹریچنگ ایکسرسائز. تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ری ہائیڈریشن. سردی میں ویسے بھی پیاس نہیں لگتی ہے, پانی کم پیتے ہیں,
تو جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ سمجھ لیں خون گاڑھا ہو جاتا ہے. جب خون گاڑھا ہو جائے گا اور سردی کی وجہ سے نسیں بھی کنسٹرکٹ کر جائیں گی, پتلی ہو جائیں گی, تو آپ بتائیں سرکولیشن خود ہی رک جائے گی نا. اولڈ ایج میں آلریڈی آرٹریوسکلوروسس ہوتی ہے, جو خون کی رگیں ہوتی ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے سرکولیشن جو ہے امپیئر ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. اس کی وجہ سے انرجی جو ہے آپ کے جوائنٹس میں جو آپ کو انرجی بچے وہ نہیں پہنچے گی, تو یہ درد ہو جائے گا. تیسری چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہے فوری طور پہ وہ ہے سوری اسٹریچنگ ایکسرسائز. کہ آپ سوتے ہوتا ہے نا, آپ پاؤں سکوڑ کے سو رہے ہیں, پنڈلی میں درد ہو رہا ہے رات میں, پاؤں میں درد ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں رواں رکھنا بڑا ضروری ہے. رواں رکھنا ہے, تو اس کی سمپل سی 5 منٹ کی اسٹریچنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں جو انسان کے ہر بندہ لیٹ کے کر سکتا ہے. بوڑھے کو کھڑا ہو کے وزن نہیں اٹھانا ہے, اسٹریچنگ ایکسرسائز کر لیں پاؤں کی, لیگ کی, اس سے سرکولیشن آپ کی امپروو ہو جائے گی. آپ کی ڈیفیشنسی ہے وہ تو آسان ہے, آپ میڈیسن کھانا سب سے آسان کام ہے. اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب, پہلے سنتے تھے جی جو 12 بجے سے پہلے والی جو دھوپ ہے نا وہی وائٹامن ڈی کا اصل ذریعہ ہوتی ہے, لیکن اب پتہ چلے ہاں, اور اب پتہ چلے نہیں ٹائمنگز ہی اور ہے. ہمیں کسی اور ٹائم کا پتا تھا, تو ہم 12 بجے کے بعد بھی دھوپ سیک رہے ہوتے, پتہ نہیں ہوتا کہ ہم تو کچھ اور کر رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ایریا کے اسپیشلی کراچی یا لاہور آج کے پولوشن آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو وائٹامن ڈی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے خالی دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اس میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں. اور جو یہ پولوشن کی وجہ سے جو ہمارا پولوشن کی, تو الٹرا وائلٹ ریز آپ کو اسٹرک کر ہی نہیں پاتی ہیں. آپ سیٹسفائی تو ہو رہے ہیں کہ جی دھوپ میں بیٹھے ہوئے, دھوپ مل رہی ہے. لوگ تو ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ شیشے کہتے ہیں نا, شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دھوپ لے رہے ہیں اور ساری اسٹیچ جو ریز ہیں وہ آپ کے جسم پہ لگی نہیں رہی ہیں. تو اس کا بڑا رول ہے. اور باقی ہوتا ہے کہ 12 بجے کی دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کے حساب سے تو جلا دیتی ہے جی جلا دیتی ہے. وہی چیز اس میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے وائٹامن ڈی کو ایکٹیو کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ دھوپ کی وجہ سے وہی بات ہوگی کہ جو آرٹریز ہیں ہلکے سے سڑ جائیں گے تو سکون تو آئے گا نا. ڈیفینیٹلی ہاں, یہ ہے کہ آپ چہرے اندر سے تو ویسے ہی ماسک لگا کے باہر سے بھی سڑ جائیں گے. بالکل اچھا سے وہ لگا لیں نا, سن پروٹیکٹیو شیلڈ لگا لیں. ہاں وہ لگا کیا جاتا ہے. بالکل ایسی چیزیں تو سب مل کے ساری چیزیں مل کے ساری ایک چیز وہ بناتی ہیں. ہم لمیٹڈ ایک چیز پہ میں آپ کو بار بار اس پروگرام کے واسطے ضرور کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو کنسپٹ آ گیا نا کہ جی وائٹامن ڈی ہمارے پاس آئیں گے, ہر خواتین کی وائٹامن ڈی کم ہوتی ہے, ہر خواتین کی کیلشیم کم ہوتی ہے, تو بڑا اس میں دواؤں کی کمپنیاں بھی خوش ہوتی ہیں کہ دوا کے ڈاکٹر بھی کیلشیم اور وائٹامن ڈی پرسکرائب کر رہے ہیں اور وہ کھائے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں, جیسے گورے جب سن بیت کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی یہی پھر وجہ آپ دیکھیں ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ 90 سال کی عمر تک بغیر لاٹھیوں کے چل رہے ہوتے ہیں, کھانے بھی پورشن میں کھاتے ہیں, ہمارے یہاں گوٹیوں کے پہاڑ نہیں کھا رہے ہوتے. جی ہمارے یہاں 60 سے اوپر جاتے ہیں تو کہتے ہیں او ہو اسٹیک اور جی باقی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے دیکھیں ایک بات میں ضرور آپ کو کہوں گا, یہ آپ نے دوبارہ ایج کا ذکر کیا ہے, تو میں نے آپ کو پھر کہا کہ آج کل لوگوں کے روٹین میں بعض لوگوں نے 60 سال کی عمر میں اپنے آپ کو 50 اور 40 کا رکھا ہوا ہوتا ہے, اور بعض ہمارے نوجوانوں نے 40 سال کے ہو کے اپنے آپ کو 60 کا رکھا ہوا ہے. صرف فٹنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دیکھیں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, اور ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ینگ ایج میں زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آفٹر 50 اور 60 اسپیشلی. اور ہارٹ اٹیک از سمتھنگ ایلس, کارڈیک اریسٹ, اس کے اندر تو آپ کے پاس سروائیول کے چانس ہی نہیں ہوتا نا, بیکاز ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے جو ہیلتھ کیئر کا سیٹ اپ ہے دنیا میں, تو اب تو ڈرونز کے ذریعے آپ کو وی-فپ کی مشینز بھیج دی جاتی ہیں کہ چلو جی فوراً ریوائیو کر لو. یہاں پر تو لوگ دباتے رہتے ہیں, ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ CPR کیسے دینا ہے, کتنی دیر میں کتنی دیر کی ونڈو ہے. زبردست, دیٹ از اے پرابلم سر. یہی چیز ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چلیے سر, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر ندیم آصف تھے. ہم ذرا بات کرتے ہیں جوڑوں کے درد کے حوالے سے جو کہ سردیوں میں ہر ایک کے اٹھ جاتے ہیں. تو اللہ رحم کرے. ویل ٹیک اے بریک کے بعد آتے ہیں.